ہمارے قائدین ہسبند پائے گئے ہیں، میرا خیال آ جائیں گے آپ شاہی سے سب. آج ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اور اس علاقے کے اور دنیا کے 20ویں صدی کے جو قائدین ہیں، جنہوں نے اپنے نظریات، اپنے کردار اور عمل سے ثابت کیا کہ وہ ویژنری بھی ہیں، انسان دوست بھی ہیں، اور قول اور فعل میں ہم آہنگی کا ایک مجسمہ تھے. سائیں جی ایم صاحب نے ان کے لیے کافی چیزیں بولی ہیں، لکھی ہیں. مجھے موقع ملا تھا 2 سال پہلے بادشاہ خان امن کانفرنس اسلام آباد میں، ادھر میں نے تفصیلی باتیں کی تھی. آج 2-4 منٹ میں ختم کرتے ہیں، کیونکہ سائیں جی ایم صاحب ان کے یقیناً دوست تو تھے لیکن مداح بھی تھے، اور ان کو قائد بھی مانتے تھے. اور اس کا انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنے کردار کا مجسمہ، سادگی کا پتلا، ایک مثالی قومی کارکن، عدم تشدد کی پرچار کرنے والے، اور وہ بہادر آدمی تھے، آدمی ہیں، اس وقت حیات تھے جب انہوں نے لکھا ہے، حیات ہیں. یہ وہ بہادر آدمی ہیں جو زمین نو پہ کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. یہ ہے سائیں جی ایم صاحب کے الفاظ ان کے لیے، اور ان کی جدوجہد عوام کی بہتری، محکومی سے نجات اور قومی تشخص کی تھی. انہوں نے اپنی زندگی میں قول و فعل کی ہم آہنگی سے ایسے گزاری اور سادگی سے ایسے گزاری، جس پہ کافی دوست پہلے بھی بول کے گئے ہیں، میں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن ہم نے جو دیکھی چیزیں، یہ جو کہہ رہے تھے دوست ہمارے کہ پتہ نہیں کتنے جوڑے پہنتے، ہم نے ان کو خود دھوتے ہوئے دیکھا سن میں. اور سائیں جی ایم صاحب سے ان کی جو ملاقاتیں ہوئی، اور دوسرے ہسپتال میں، وہ اس پہ بھی میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ ان کے اصول یہ تھے. سائیں جی ایم صاحب نے کہا، سلام کیا، پھر کہا کہ بھائی باچا خان آپ آئے ہیں. انہوں نے کہا میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا. وہ ہسپتال میں تھے. کہا کہ کچھ دیر کے بعد کہا کہ اب مصیبت میں کیسے جان چھڑائیں. اس وقت 38 سال ہوئے تھے یا کتنے ہوئے تھے. تو سائیں نے کہا کیسے جان چھڑائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اصول کی بات ہے، جان تو چھڑائیں گے لیکن پہلے جو کھایا ہے اس کا حساب. اصول پر ہم اتنے تھے کہ کسی چیز پہ بھی یعنی چھوڑنے کا یا حساب کتاب سے دور نہیں تھے. ان کی سیاست، کیونکہ ان کی بات آج کر رہے ہیں اور ان کو لے کے چلنا ہے سیاست کو، تو ایک بڑی امانت ہے جس میں اپنے کردار، اپنی بے لوث جدوجہد جو ذاتی نفع پہ نہ ہو اور اصولوں پہ ہو، وطن دوستی پہ ہو، اور مفاہمت اور مصلحت جیسے الفاظ ان کے لیے میرا خیال ہے کہ استعمال کرنا ہی غلط اور بے سود ہوگا. ایک مرتبہ، یہ میں نے بار بار کہتا ہوں، اسفندیار ولی کا انٹرویو آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سر آپ مفاہمت میں جا رہے ہیں. ابھی نہیں، it was about 15 years back. مفاہمت میں جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، مفاہمت والی سیاست درست نہیں ہوتی. مفاہمت اور بے غیرتی میں اتنی باریک دھار ہوتی ہے، جو مفاہمت میں گھستے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کس وقت وہ پاس کر کے چلے گئے. اس ملک میں جو آج ہمارے مسائل ہیں، ان میں اگر ہم خود دیکھیں کہ جس پہ دوست پہلے بھی بات کر کے گئے ہیں کافی، کہ ڈیموکریٹک سے آٹوکریٹک آٹوکریسی کی طرف جا رہا ہے. اتھارٹیرین رول عملاً ہے، بھلے ہم جو بھی کہیں گے پارلیمانی سسٹم ہے وہ ہے، لیکن جس طرف جا رہا ہے کہ یہ ایک
نمایاں مسئلہ ہے جو پاکستان کے لیے ہے، اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز مفاہمت یا مسلحت میں اس کی طرف چلی جا رہی ہیں، اور جو کانسٹیٹیوشنل ترمیمیں ہوتی جا رہی ہیں یہ ساری اس کی طرف جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اتھارٹیرین رول مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس مفاہمت میں جانا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ہم اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ رضا ربانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کچھ سال پہلے، ہم ان کو سنتے ہیں، ان کے مداح ہیں، آنسو بہاتے ہوئے ایک ووٹ دیا تھا، کہا تھا کہ میں آنسو بہاتے ہوئے، یعنی لفظ بولا کہ میں ووٹ دے رہا ہوں ایکسٹینشن کا۔ تو آدمی کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے زندگی میں کہ کس طرف جانا ہے، کدھر کھڑا ہونا ہے۔ یہ ہر آدمی پہ آتا ہے، یہ خان غفار خان پہ بھی آیا، یہ جی ایم صاحب پہ بھی آیا تھا، یہ جو بھی اصول پرست سیاستدان ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں، یہ ایک لمحہ ہوتا ہے، آپ ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ تو زندگی کا فلسفہ، اصولوں کا فلسفہ اس پہ ہے، جو کھڑے رہتے ہیں وہ صدیوں تک جیتے ہیں، جو مصلحت کرتے ہیں وہ 4 دن کی حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے۔ دوسرا، جو معصوم ملک ہیں جس طرف دنیا گئی ہے یا چل رہی ہے، جس کی طرف ہماری نیو جنریشن جانا چاہتی ہے پچھلی صدی سے لے کر، جن کو ہم یورپ یا امریکہ یا دوسرے جن پہ طرف جانا چاہتے ہیں، تو وہ ڈیموکریٹک اور سافٹ اسٹیٹس ہیں، ہیومن رائٹس والی اسٹیٹس ہیں۔ لیکن ہم جو جا رہے ہیں، دوسرا جو جا رہے ہیں، وہ اعلانیہ ہے کہ سافٹ اسٹیٹ نہیں، ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور عملاً سیاست پہ پابندی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج یہ موقع ملا ہے امن کانفرنس، بادشاہ خان کی امن کانفرنس کرنے کا، لیکن میں اگلے ہفتے ادھر کرنا چاہوں، جی ایم سے امن کانفرنس نہیں ہوگی، مجھے اجازت نہیں ملے گی۔ یہ عبدالخالق جنوں جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو پریس کلب سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، منع کر دیا گیا پچھلے ہفتے۔ اس ہال کے سامنے ہم نے 28 اگست کو جلسہ رکھا تھا، ہمیں نہیں کرنے دیا گیا۔ 144 نافذ ہیں اور وہ سلیکٹو ہے، تو ہم یعنی بنیادی ڈیموکریٹک جو ہمارے رائٹس ہیں وہ ہمیں آزاد نہیں ہیں۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں سلیکٹو چلنا ہے اور اتھارٹیرین رول میں چلنا ہے، آٹوکریسی میں چلنا ہے۔ پھر کبھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ تو یقیناً ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن کبھی پھر کہتے ہیں کہ نہیں پریزیڈنشل رول۔ دیکھیں یہ فیڈریشن ہے، فیڈریشن فیڈریٹنگ یونٹس کی ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹس میں یہی پارلیمانی سسٹم ای آئیڈیل ہے جو چل رہا ہے، اور اس میں یہ بات کرنا میرا خیال ہے کہ بنیادی فیڈریشن کے تصور کے خلاف ہے۔ اس لیے ہم کانسٹیٹیوشن کے اس جو موجودہ پارلیمانی سسٹم ہے اس کو ہی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتھارٹیرین اور آٹوکریٹک جو بن گیا ہے ان ترمیموں کے ساتھ، 27 ترمیموں کے بعد، یہ اس حیثیت میں ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا کہ ہمارے جو ایک تو رول، دوسرا یہ کہ اس میں جو 2023 میں 3 مارچ کو جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کی آئین میں ترمیم کی گئی، جس کو SIFC کہتے ہیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، جی ایم ایل این فیڈریشن کے تصور کے ماورائے آئین ہے تصور۔ پورے ریسورسز فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں، پروونشل گورنمنٹ کے پاس نہیں، ایک ادر سیکریٹریٹ ہے، فیصلے وہ کرے گی۔ تو وسائل کا کنٹرول اور آٹوکریٹک گورنمنٹ ایک آدمی کے اشارے پہ چلنے کا، دوسرا جو جس پہ میں نے بات کی، اور تیسرا بنیادی حقوق، جلسہ، جلوس اور یہ کرنا، یہ ہمارے لیے ابھی یہ سندھ میں ممکن نہیں ہے۔ میں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ سائنس جی ایم صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے، ANP کے جو بھی سینئر ورکر ہیں سب پچھلے 40 سال میں گئے ہوں گے کسی نہ کسی صورت میں، جو حیدرآباد یا کراچی میں رہتے ہیں۔ غفار خان آئے، اسفند یار علی بھی آئے، اور آج یہ احمد کو بھی دعوت انشاءاللہ دیں گے کہ وہ بھی اگلے سال اگر زندگی رہی تو ملیں گے، لیکن ہمیں اجازت نہیں تھی، ہم پبلک نہیں آ سکتی۔ ورکرز 2-4 دن، 8-10 دن سے گرفتار ہونا شروع ہوتے ہیں، باقی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن ہے، ہمیں پہنچنا ہے، پھر وہ
وہ روڈ سے آئیں, موٹر سائیکل سے آئیں, کشتی سے آئیں, لیکن سب پہنچتے ہیں. یہ ہے جمہوریت کے ہم ایک دن نہیں منا سکتے. تو خود دیکھیں, اس میں یہ ہمارے لیے نہیں, ہر کوئی اپنے اوپر سوچے. اس قسم کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں. سب پارٹیوں کی طرف سے الیکشن سوالیہ ہے کئی دہائیوں سے. پھر کبھی کوئی کہتا ہے کینگرو کورٹس ہیں, کینگرو کورٹس تو ہیں, لیکن یہ الیکشنز جو ہیں انجینئرڈ الیکشنز ہیں, کوئی کیا ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے, اور اس کی بدترین شکل ابھی بھی ہوئی ہے. تو کیا یہ قابل قبول ہے کیا؟ تو پارلیمانی ڈیموکریٹ سسٹم, شفاف الیکشنز ہونا, یہ پاکستان کا ابھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا. فیڈرل سسٹم میں ہم نے اپنے ریسورسز سینٹرلائز کیے ہیں, اور ہم ان ترمیموں پہ SIFC پہ سائن کر چکے ہیں. معذرت سے خواہوں, لیکن یہ چیزیں سینٹرلائز ہوتی جا رہی ہیں. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی NFC سے نکال دی. NFC پہ جو کور ہے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ہے ہارزونٹل ڈسٹریبیوشن کی, اس پہ سوالات اٹھا کے ترمیموں کی بات کی جاتی ہے. ایک دوسرا NFC سے کو چھوڑ کے جو 239(4) ہے, جو صوبوں کو کی باؤنڈری آلٹر کرنے کی جو بات ہے, وہ صوبوں کی 2/3 میجورٹی کے پاس ہے. اس کو چھیڑ کے نیشنل اسمبلی کو یہ پاور دینے کی بات فیڈرل منسٹرز کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی, کم سے کم یہ بنیادی ہمیں جغرافیکل تحفظ ہو, ہمارے ریسورسز کا تحفظ ہو, ڈیموکریسی جو ہمیں بات کرنے, جلسہ کرنے اور میٹنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. میں نے آپ کے پیچھے کہا کہ آج امن خان کانفرنس ہوئی ہے, لیکن اگر GM سے کل کریں گے تو ہمیں اجازت نہیں ہے. ہمیں اتنی اجازت ہے سیاست کی. تو اس ٹائپ کی جو پالیٹکس ہے, تو قید خانہ محسوس ہوتا ہے, اور ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوا ہے. اب اس میں سے کیسے نکلیں, کیونکہ اب میں آپ سے بات کرتا ہوں. یہ ایک پیکیج ہے. عفاق خان ایک ایسا مثالی کردار ہے جو ایک پیکیج ہے جس کے لیے وہ پورا مسلط ہوتا ہے. اس کے فائدے بھی اور اس کے نقصانات بھی اگر آپ سمجھیں, کسی کو وہ اچھے نہیں لگتے تھے تو وہ بھی اپنانے پڑیں گے. اور پھر اصولوں پہ, کیونکہ وہ ویژنری بھی تھے, اصولوں پہ کھڑے رہتے تھے. اس کے لیے 3 دہائیوں سے زیادہ قید کاٹ لی, لیکن وہ ادھر سے نہیں ہٹے. انہوں نے پارٹیاں بنائی, دوستوں نے بتا دیا. پاکستان بنا, قائدین سارے حیات تھے. پاکستان پیپلز آرگنائزیشن بنائی, تو کیسے کرتے تھے بھائی؟ ہمارے بڑے خان غفار خان ہیں, GM صاحب اس کے پیچھے, دوسرے اس کے پیچھے. اعتماد کیا؟ ڈیموکریٹک, سیکولر, اور جو ہے لوگوں کے انصاف, سماجی انصاف یا اپنے معاشی برابری, یہ تھا. 6 سال بند کر دیا سب کو ایسے ہی. تو قائدین کی یہ پوزیشن ہے. تو سائنس GM صاحب نے آپ کو یہ چیز کر رہا ہوں. تو اور اسی بنیاد پہ کھڑے رہے وہ. اگر آزادی پسند تھے انگریزوں کے تو بھی اپنے اصولوں پہ کھڑے رہے, ویژنری تھے, اور آخر تک کھڑے رہے. اسی لیے ہمیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری سیاست کسی حد تک ساتھ رہی, پھر الگ بھی رہی ہے. تو اس میں ہمیں اعتماد ہے, لیکن اگر راستہ نکالیں گے تو پاکستان ایک ڈیموکریٹک اور وفاقی ریئل سسٹم, جس میں اس کی وفاقی اکائیاں خود مختار ہوں, اس کی طرف جانا ہے. اور جو قوانین بن رہے ہیں, ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں, ان کو آپ ووٹ نہیں کریں گے, اس کی مخالفت کریں گے, انشاءاللہ پورے ملک کو اچھا کر کے چلائیں گے.